معزز دوستوں، سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بمطابق 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات بوقت فجر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوانوں کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ ایوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد پیشاور سپاہی تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح شریعت کے پابند حافظ قرآن فقیہ شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں: نام باہو مادر باہو نہاد زانکا باہو دائمی باہو نہاد۔ ترجمہ: باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ باہو کے ساتھ رہا۔ سخی سلطان باہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمری میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق نے آپ پر توجہ فرمائی اور پھر مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں عمر فاروق اور عثمان غنی بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا: میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ بعد ازاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔
پھر عبد القادر جیلانی کے حکم پر سخی سلطان باہو نے دہلی میں عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے ہاتھ پر ظاہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراثت کی صورت میں اپنا ازلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 عیسوی بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ پاکستان میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے ان کو شہرت دوام بخشی وہ ابیات باہو ہے۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے مملو ہے۔ کرامات باہو: جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کیا کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے۔ جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں۔ افلاس اور تنگی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سخی سلطان باہو کے پاس شور کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے، جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب، مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب، آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا۔ تیش میں آ کر بولے کہ ہاں، میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے
وہ پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا، نظر جنہا دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پہ گر کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں ہے، ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ آپ کی خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ معزز دوستوں، ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے ایک ہندو طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ ہندو نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیں۔ مریدوں نے جب اس ہندو طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ آپ کی کرامت گرد و نواح میں ابھی تک مشہور ہے، اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہزاروں خاص و عام دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر بہر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب حال، زندہ دل، صاحب تاثر، ذاکر و روحی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض کمال اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نتیجہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ حضرات کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ